العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق نمبر 28 کے اندر باب المخارج کے متعلق جو تمہیدات ذکر کی گئی تھیں، ان تمہید سے متعلق کچھ سوالات کیے گئے تھے، اور پھر جو ہے پہلا شعر جس میں مصنف نے بیان فرمایا تھا مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر، اس سے متعلق جو ہے بہت سے سوالات آپ کو کیے گئے تھے۔ امید ہے کہ ان سوالات کے جواب آپ نے لکھ لیے ہوں گے۔ اب جو ہے اس باب کا دوسرا شعر اور شروع کتاب سے جو ہے 10واں شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے متعلق جتنے بھی ممکنہ سوالات ہیں آپ سے کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور ان کے جوابات لکھیں گے تاکہ آپ کا علم مضبوط ہو اور آپ کو یہ ساری باتیں پختہ اور مضبوط ہو جائیں۔ بہرحال تو پہلا سوال اس دوسرے شعر کا ہے فَأَلِفُ الْجَوْفُ وَأُخْتَاهَا وَهِي حُرُوفُ مَدٍّ لِلْهَوَاءِ تَنْتَهِي۔ پہلا سوال اس کا سابقہ سوالوں کی طرح سے ہے کہ ترجمہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا یہ کہ اس شعر کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال آپ سے ہو رہا ہے کہ جوف کی تحقیق کیا ہے، تفصیل سے لکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جوف ایک مخرج ہے، تو اس مخرج کے اندر جو ہے آپ کو بتلایا گیا تھا، اور عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جوف دہن سے فلاں فلاں حروف ادا ہوتے ہیں۔ مطلقاً جو ہے جوف دہن بولا جاتا ہے، لیکن مراد کیا ہے جوف سے، وہ اصل آپ سے پوچھا جانا اس میں ہے اس سوال کے اندر۔ تو آپ اس کی تحقیق کریں کہ جوف سے آخر کون سا حصہ، کس کا حصہ مراد ہے۔ اور جوف کا جو آپ 3 حصے آپ اس کے کریں گے، آپ کو تمہید میں جو ہے یہ بتایا جا چکا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو آدھا جواب اسی میں مل گیا ہوگا۔ تو جوف کے جو حصے آپ کریں گے تو کون سے حصے سے کون سا حرف ادا ہو رہا ہے، یہی جو ہے اس میں مقصود ہے کہ جوف کی تحقیق کیا ہے، تفصیل سے لکھیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ جوف یہ مخرج محقق ہے یا مخرج مقدر۔ جوف جو ہے یہ مخرج محقق ہے یا مخرج مقدر ہے۔ آپ کو شروع میں بتلایا گیا تھا کہ مخرج کی 2 قسمیں ہیں، مخرج محقق اور مخرج مقدر۔ پھر یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ مخرج محقق میں کتنے مخارج آتے ہیں، کون کون سے آتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے مخرج مقدر میں کون کون سے مخارج ہیں اور کتنے مخارج ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو اس کی روشنی میں آپ جو ہے جوف کو بتلائے کہ وہ مخرج محققہ میں سے ہے یا مخرج مقدرہ میں سے ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے فَأَلِفُ الْجَوْفِ، تو فَأَلِف میں فا جو ہے کون سا ہے، فا یہاں پر کیوں لایا گیا ہے اور کون سا یہ فا ہے، اس کی تفصیل آپ بتلائیے، اور یہ بھی ساتھ میں بتلائیے کہ فا جو آپ بتلائیں گے کہ فلاں ہے تو وہ کیوں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اختاہا، مصنف نے کیا بیان کیا فَأَلِفُ الْجَوْفُ وَأُخْتَاهَا۔ میں نے یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتلائی تھی نسخے کے حوالے سے۔ جو نسخہ آپ کے سامنے اس سبق کے اندر پیش کیا گیا تھا اس میں لکھا تھا لِلْأَلِفِ جَوْفٌ، لیکن ہندوستانی نسخوں کے اندر جو ہے فَأَلِفُ الْجَوْفِ لکھا ہے، تو اسی کے اعتبار سے ہندوستانی نسخوں کے اعتبار سے سوال کیا گیا ہے فَأَلِف میں فا کون سا ہے۔ تو فَأَلِفُ الْجَوْفُ وَأُخْتَاهَا، اختاہا سے کیا مراد ہے، یعنی اختاہا یہ اخت کا تثنیہ ہے، تو اس اخت سے کیا مراد ہے۔
اور ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے، اختہا میں ضمیر کا مرجع کیا ہے۔ اسی طرح سے آگے مصنف نے بیان کیا ہے وہ اختہا وہی، یعنی وہیہ، تو ہیہ کا مرجع بھی متعین کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جوف اس سے جو ہے 3 حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ، لیکن جو ہے یہ تو واو مدہ مخصوص حالت میں ہوتا ہے، اسی طرح سے جو ہے یا مدہ مخصوص حالت میں ہوتی ہے، تو قطع نظر اس سے کہ واو الف یا کو ان کی حالت کیا ہے، اس سے قطع نظر ان کو کیا کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حروف مدہ کے مخرج یعنی جوف کو تمام مخارج پر مقدم کرنے کی کیا وجہ ہے، جبکہ جوف تو مخرج مقدر میں سے ہے۔ ایک سوال آپ کو پہلے کیا گیا تھا، اس کا جواب بھی اس میں مل جائے گا اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو۔ بہرحال سوال یہ ہے اس میں کہ حروف مدہ کے مخرج کو یعنی جوف کو تمام مخارج پر مقدم کیوں کیا گیا ہے، حالانکہ جوف جو ہے یہ مخارج مقدرہ میں سے ہے، لہذا قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے جو ہے مخرج محقق ذکر کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے مخرج مقدر ذکر کیا جائے، کیونکہ مخرج محقق کے متعلق آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اصول مخارج میں وہ اصل الاصول کا درجہ رکھتے ہیں، پھر بھی مصنف نے جو ہے مخرج مقدر یعنی جوف کو کیوں مقدم کیا۔ آگے سوال ہے کہ حروف مدہ کتنے اور کون سے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا پہلے بھی کہ ان سوالات میں بہت سے سوال ایسے ہوں گے جو بالکل آسان ہوں گے، تو اس کو جو ہے تذکیر اور مذاکرہ سمجھ لیجئے، اور جو سوالات اصل میں یہ ایک شعر کے ضمن میں کتنے سوالات ہو سکتے ہیں وہ جو ہے جمع کیا گیا ہے، اس لیے بہت سے سوالات آپ کے لیے بہت آسان ہوں گے، لیکن اس آسان چیزیں بھی کبھی کبھی جو ہے مشکل ہو جاتی ہیں، اس لیے جو ہے اس کو آسان سمجھ کر کے جو ہے اس کو کیا نام ہے بیکار نہ سمجھا جائے، اس کا بھی جواب تحریر کیا جائے۔ تو حروف مدہ کتنے اور کون سے ہیں۔ آگے جو ہے مصنف نے ایک بہت ہی بڑا بیان کے اندر ایک بہت بڑا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فَأَلِفُ الْجَوْفِ، حالانکہ اگر یوں کہتے فواء الجوف فیاء الجوف اختہا فیاء الجوف و اختہا تب بھی تو بات ہو جاتی، لیکن مصنف نے الف کو مخرج میں اصل قرار دینے اور واو اور یا کو ان کے تابع کرنے میں کیا حکمت ہے، مصنف نے الف کو مخرج میں اصل کیوں قرار دیا، یہ پوچھا جانا چاہ رہا ہے اس میں۔ الف کو مخرج میں اصل قرار دینے اور واو اور یا کو ان کے تابع کرنے میں کیا حکمت ہے، یعنی واو اور یا کا نام کیوں نہیں لیا گیا۔ 2 طرح کا سوال ہو گیا، ایک تو سوال کا جز یہ ہے کہ الف کو اصل بنایا گیا اور واو اور یا کو ان کے تابع کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ الف کو اصل کیوں بنایا گیا اور واو اور یا کو ان کے تابع کیوں کیا گیا۔ دوسرا سوال اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الف کا مصنف نے نام لیا لیکن واو اور یا کا نام بھی نہیں لیا، تو بہرحال آپ یہ بتلائیں کہ الف کو مخرج میں اصل قرار دینے اور واو اور یا کو ان کے تابع کرنے میں کیا حکمت ہے، یعنی واو اور یا کا نام کیوں نہیں لیا گیا۔ اگلا سوال ہے کہ جوف دہن سے کتنے اور کون سے حروف نکلتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ جوف دہن استعمال کیا گیا ہے، یہاں سے وہی جو ہے جو عامتاً جو ہے ہم لوگ بولتے ہیں کہ جوف دہن سے فلاں فلاں حرف ادا ہوتے، فلاں فلاں حرف ادا آتے، تو جوف دہن جو ہم بولتے ہیں یہ جوف دہن مجازاً بولا جاتا ہے، جوف دہن جو ہے حقیقتاً نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے آپ نے جوف کی تحقیق لکھی ہوگی اور اس کی تحقیق جو ہے سبق کے اندر سنی ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جوف دہن یہ جو بولا جاتا ہے یہ جو ہے مجازاً ہے، حقیقتاً اس کی تعبیر جو ہے اور ہونی چاہیے یا صرف جو ہے جوف بولنا چاہیے، کیونکہ واو الف کے اندر جو ہے جوف کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے۔
کہ کون سا جوف جو ہے واو کا مخرج ہے، کون سا جوف جو ہے یا مدہ کا مخرج ہے، اور کون سا جوف جو ہے الف مدہ کا مخرج ہے۔ بہرحال تو جوف دہن سے کتنے اور کون سے حروف نکلتے ہیں؟ مذکورہ شعر میں بیان کردہ حرفوں کا لقب ما وجہ تسمیہ بیان کریں۔ مذکورہ شعر یعنی فالف الجوف و اختاہا وہی حروف مد للہوائی تنتہی۔ تو اس کے اندر جو حروف بیان کیے گئے، ایک تو ان کا لقب ذکر کیجئے، پھر اس کے بعد اس لقب کی وجہ تسمیہ بھی ذکر کیجئے، اس لقب کے ساتھ انہیں ملقب کیوں کیا گیا۔ جیسے اگر ان کو مدہ کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حروف مذکورہ کو یعنی مذکورہ شعر کے اندر جو حروف بیان کیے گئے 3 حروف، ان تینوں حرفوں کا جو ہے کئی نام ذکر کیا گیا ہے تمہید کے اندر، اور جو ہے کیا کہتے ہیں تمہید میں نہیں بلکہ جو ہے اس سبق سے متعلق جو شعر ذکر کیا گیا تھا اس سبق میں آپ دیکھیں گے تو اس سبق کے اندر جو ہے یہ پورے نام آپ کو بتلائے گئے ہیں کہ ان تینوں حرفوں کو کیا کیا کہا جاتا ہے، صرف مدہ ہی نہیں کہا جاتا، تو ان تینوں حرفوں کو جو بھی نام دیا جاتا ہے کیوں دیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ تینوں حروف مدہ جب مخرج اور صفات دونوں اعتبار سے ایک ہیں تو ان میں تمایز کیسے کیا جائے گا؟ یعنی یہ تینوں حرف ایک جیسے ہیں کیونکہ ان کا جو ہے دار و مدار جو ہے ہوا پر ہے، تو ان تینوں کے اندر فرق کیسے کریں گے؟ گویا کہ یہ تینوں جو ہے ایک اعتبار سے بالکل ایک ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ تینوں ایک نہیں ہیں، تو ان کے درمیان فرق کیسے کریں گے؟ اور اس کا فرق جو ہے بالکل واضح ہے جیسا کہ سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال تینوں حروف مدہ جب مخرج اور صفات دونوں کے اعتبار سے ایک ہیں تو ان میں تمایز کیسے کیا جائے گا؟ اگلا سوال ہے کہ للہوائی تنتہی، مصنف نے کیا بیان کیا؟ وہی حروف مد للہوائی تنتہی فالف الجوف و اختاہا وہی حروف مد للہوائی تنتہی۔ تو للہوائی تنتہی کے ذریعے کسی چیز پر استدلال مقصود تو نہیں ہے، اگر مقصود ہے تو اسے آپ واضح کریں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے للہوائی تنتہی کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی بالکل اچھی طرح سے آپ تفصیل کیجئے جیسا کہ سبق کے اندر تفصیل بتلائی جا چکی ہے۔ اگلا شعر ہے تیسرا اس باب کا اور شروع سے 11واں شعر ہے۔ ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء، ثم لوسطه فعين حاء، اور اگر جو ہے آپ عربی نسخہ دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وللوسط فعین حاء، اس طرح کا کوئی لفظ جو ہے عربی نسخے کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعین حاء، یہاں پر سین کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور اس میں جو عربی نسخہ ہے اس میں جو ہے سین کے فتحے کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ تو پہلے دو سوالات وہی ہیں کہ ترجمہ کریں اور اس شعر کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے ثم لأقصى بیان کیا ہے، اسی طرح سے ثم لوسط بیان کیا ہے، تو ثم کی استعمالی حیثیت کیا ہے اور یہاں پر کس معنی میں ہے؟ ثم کی استعمالی حیثیت کیا ہے اور یہاں پر جو ہے ثم کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے؟ جی اگلا سوال ہے کہ اقصائے حلق کا کون سا حصہ ہے؟ اقصائے حلق کا کون سا حصہ ہے؟ سوال میں یہ بھی ایک جز بڑھا لیجئے کہ اس کو اقصائے حلق کیوں کہا جاتا ہے۔ پھر اگلا ایک اہم جو ہے سوال ہے اور اس کے سلسلے میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے، تو وہ سوال آپ سے یہ کیا جا رہا ہے کیا اقصائے حلق جزوی طور پر منقسم ہے
اگر آپ کہتے ہیں کہ منقسم ہے تو پھر جو ہے ان میں آپ کو تفسیر کرنی پڑے گی کہ کون کون سا جز اس میں بیان کریں گے اور کون سے جز سے کیا حرف ادا ہوگا۔ تو سوال کیا ہے، اقصائے حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں اور ان میں ترتیب کیا ہے۔ اس سے جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اقصائے حلق کے اندر جو ہے جزئی طور پر تقسیم کی گئی ہے۔ اب کس نے تقسیم کی ہے اور کون تقسیم کا قائل نہیں ہے، یہ بھی آپ اس میں لکھیں گے۔ اگلا سوال ہے حمز ہاؤ، مصنف نے کیا فرمایا، ثم لاقصى الحلق حمز ہاؤ، تو حمز ہاؤ کے درمیان حرف عطف کیوں نہیں لائے؟ حالانکہ یوں کہنا چاہیے کہ حمز و ہاؤ، ہم جو ہے ترجمہ کیا کرتے ہیں، پھر اقصائے حلق سے حمزہ اور ہا، تو ہم جو ہے ترجمے میں حمزہ اور کرتے ہیں، حمزہ اور ہا، تو یہاں پر مصنف کو یوں کہنا چاہیے حمز و ہاؤ، تو مصنف نے یہاں پر حرف عطف کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب بھی آپ جب دیں گے تو اس میں یہ بات سامنے آئے گی کہ اقصائے حلق کے جزوی طور پہ جو تقسیم کرنے کے قائل ہیں، یا جو ہے کیا نام ہے بعض حضرات جو تقسیم کے قائل نہیں ہیں، اس کا بھی اس میں دخل ہوگا۔ حمز ہاؤ کے درمیان حرف عطف کیوں نہیں لائے؟ آگے دیکھیے مصنف نے بیان کیا حمز ہاؤ، ہاؤن و حمز نہیں کہا ہے، حمز ہاؤ کہا ہے، تو حمزہ کی تقدیم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی مصنف نے کس نقطے کے تحت جو ہے حمزہ کو مقدم کیا ہے بیان میں؟ آگے ہے ثم لوسطہ فعین ہاؤ، ثم لوسطہ میں ثم ترتیب کے لیے ہے یا جمع کے لیے ہے؟ فعین ہاؤ دیکھ رہے ہیں، فعین ہاؤ، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا عین فحاؤ، تو فعین ہاؤ میں فا کو ہا پر داخل کرنا چاہیے، عین پر کیوں داخل کیا گیا؟ نیز دوسرا سوال اس میں یہ ہوگا کہ فعین ہاؤ کے درمیان جو حرف عطف کیوں نہیں لائے؟ جیسا کہ وہاں پہ حمز ہاؤ کے اندر آپ کو یہ سوال کیا گیا کہ وہ درمیان میں حرف عطف کیوں نہیں استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کیا عین اور ہا میں بھی ترتیب خروجی کا اختلاف ہے؟ اور یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں اختلاف ہے، تو آپ اس اختلاف کی تفصیل لکھیے کہ کس کے یہاں کون سی ترتیب ہے اور کون حضرات جو ہے ترتیب کے قائل نہیں ہیں۔ اگلا سوال میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہندوستانی نسخوں کے اندر جو ہے ثم لوسطہ فعین ہاؤ کہا جاتا ہے، اور عربی نسخے کے اندر جو ہے للوسط کہا گیا ہے، یعنی سین کے فتح کے ساتھ۔ تو اب جو ہے وسط واو سین طا بے سکون السین ہے یا بفتح السین، نیز دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ بتلائیں گے۔ لوسطہ میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ثم لوسطہ میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اگلا شعر جو ہے اگلا سوال جو ہے اس شعر کا آخری یہ ہے کہ مذکورہ شعر میں بیان کردہ حرفوں کا لقب مع وجہ تسمیہ بیان کریں۔ مذکورہ شعر کے اندر جو ہے 4 حرف بیان کیے گئے ہیں، ثم لاقصى الحلق حمز ہاؤ، ثم لوسطہ فعین ہاؤ، حمزہ ہا اور عین ہا ذکر کیا گیا ہے، تو ان 4 حرفوں کو لقب کے اعتبار سے کیا نام دیا گیا ہے اور کیوں نام دیا گیا ہے یہ ضرور تحریر کریں۔ بس اسی پر جو ہے آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے، اس امید پر کہ آپ ان تمام سوالات کو اپنی کاپی میں لکھ کر کے ان کے جوابات تلاش کریں گے اور تحریر کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.